تصور کریں آپ نے مارکیٹ سے مہنگا PTA اپرووڈ موبائل خریدا، چند دن سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا، لیکن پھر اچانک سم بند، کوئی کال نہیں، کوئی نیٹ نہیں، موبائل صرف وائی فائی پر چل رہا ہے۔ آپ پریشان ہو کر اس دکاندار کے پاس جاتے ہیں جہاں سے موبائل لیا۔ دکاندار جس کمپنی کا موبائل ہے اس کے آفس جانے کا بول دیتا ہے۔ موبائل کمپنی کہتی ہے ہم نے تو PTA سے رجسٹر کروا دیا تھا۔ PTA کہتا ہے آپ کا IMEI نمبر چوری ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر موبائل آپ کے پاس ہے، آپ کا IMEI کوئی اور کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ یہ سب کچھ ایک خطرناک دھوکہ ہے۔ پہلے دکاندار کہتا ہے تو صرف موبائل بیچنے والے ہیں، گارنٹی موبائل کمپنی کی ہے۔ کمپنی کہتی ہے ہم نے موبائل PTA اپرووڈ کروا دیا تھا، اب ہمارا کوئی تعلق نہیں، آپ PTA سے رابطہ کریں۔ جب آپ PTA کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کا IMEI نمبر چوری ہو گیا ہے، کسی اور موبائل پر رجسٹر کر لیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ IMEI چوری کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کام کون کر رہا ہے؟ تو اس کا ذمہ دار ہے وہ پکڑا کیوں نہیں جا رہا؟ دوستو، IMEI نمبر کسی بھی موبائل کا شناختی کارڈ ہوتا ہے جو ہر ڈیوائس کے لیے الگ ہوتا ہے، لیکن کچھ جعل ساز IMEI نمبرز چوری کر کے انہیں دوسرے فونز پر رجسٹر کروا دیتے ہیں۔ چوری شدہ یا سمگل شدہ فونز کو قانونی بنانے کے لیے آپ کا IMEI استعمال کیا جاتا ہے۔ IMEI کا غلط استعمال کر کے کسی اور موبائل کو PTA اپرووڈ دکھایا جاتا ہے، اصلی مالک کے موبائل کو نان PTA بنا دیا جاتا ہے۔ نتیجہ، آپ کا قانونی PTA اپرووڈ موبائل اچانک بیکار ہو جاتا ہے۔ IMEI کو واپس ریگولائز کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری ویب سائٹ پر درخواست دینی ہوگی، اور ہاں، آپ صرف 5 مخصوص سم نمبرز پر ہی وہ موبائل چلا سکیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے اگر موبائل ایک بار PTA اپرووڈ ہو گیا تھا تو وہ دوبارہ نان PTA کیسے ہو سکتا ہے؟ PTA کے سسٹم میں یہ دھاندلی کیوں ہو رہی ہے اور اسے روکا کیوں نہیں جا رہا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب عوام کو دینا ضروری ہے۔ دوستو، اگر آپ کا موبائل اچانک نان PTA ہو گیا ہے، فوراً PTA کی ویب سائٹ پر جا کر شکایت درج کریں، اور اگر آپ نیا موبائل خرید رہے ہیں تو IMEI نمبر کی آفیشیل ویب سائٹ پر چیک کریں۔ موبائل خریدنے کے فوراً بعد سم ڈال کر تصدیق کریں۔ دکاندار سے تحریری تصدیق لیں کہ یہ موبائل ہمیشہ PTA اپرووڈ رہے گا۔ اپنے IMEI کو خود کسی سے بھی شیئر نہ کریں، ورنہ اگلا شکار آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ عوام کو اس فراڈ کی حقیقت کا علم ہو۔ یا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے؟ کمنٹس میں اپنی کہانی بتائیں، آپ کا کون سا موبائل نان PTA ہوا ہے؟ اور مزید ایسے حقائق جاننے کے لیے قربان TV کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں آپ کو ملیں گی وہ معلومات جو شاید آپ کو کہیں نہ ملے۔